جی ایک سوال یہ ہے کہ مغرب میں رہتے ہوئے یعنی ویسٹ میں رہتے ہوئے ہم ایک چیلنج سے گزر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی آئندہ نسلوں کو، اپنے بچوں کو ہم اسلامک ویلیوز سے بھی روشناس کروائیں اور ان کے ذہن میں اس سوسائٹی کے حوالے سے کانفلکٹ بھی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ ہم کیسے اپنے بچوں کو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی دینی اقدار سے متعارف کروا سکتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے خود وہ بن کے رہیے۔ ہمارا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو ابو بکر و عمر بنانا چاہتے ہیں لیکن خود وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کے ہاں اولاد ہو جائے اور اولاد کچھ باشعور ہونے لگے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کیجیے۔ آپ جو اپنے بچوں کے اندر اقدار یا ویلیوز پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو مذہبی تصورات ان کو دینا چاہتے ہیں، جس اعلیٰ اخلاق کی ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، ان کا نمونہ بن کے گھر میں رہیے۔ بیوی، شوہر، والدین، اعزاء، اقربا، دوست، جب تک آپ اپنے دین، اپنی معاشرت، اپنی تہذیب کا اچھا نمونہ بن کے نہیں رہیں گے تو آپ بچوں سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ محض آپ کا واز سن کر اس بات کو قبول کر لیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کیجیے۔ مذہبی تعلیم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ان کے دماغ میں ٹھونسنے کی کوشش کی جائے، وہ اب سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا سکھا دیں۔ اگر 12 سال کی جو اسکول کی تعلیم ہوتی ہے، جس کو آپ براڈ بیس تعلیم کہتے ہیں، اس میں یہ چیز بھی حاصل کر لی جائے، خواہ اسکول میں پڑھتے ہوئے الگ سے بندوبست کر کے یا ایسے اچھے اسکول قائم کر کے جن میں عربی زبان، ضروری عربی زبان سکھا کر قرآن مجید کو ایک ریڈر کے طور پر 12 سال میں پڑھا دیا جائے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب کام اللہ کی کتاب کر لے گی۔ اور جب وہ شعور کی عمر کو پہنچے اور سوالات کرنا شروع کریں قرآن مجید کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں بھی، تو اچھے اہل علم سے ان کو متعارف کرا دیجیے۔ دنیا کبھی ان سے خالی نہیں ہوتی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے ناواقف بعض ملاؤں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ جب وہ اچھے اسکالر سے، اچھے اہل علم سے رابطہ پیدا کر لیں گے تو بس ان کے لیے خود راستہ کھل جائے گا۔ اس سب کچھ کے باوجود آپ ناکام ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ خدا کے پیغمبر بعض اوقات اپنی اولاد تک کو تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت اور گمراہی میں اللہ کا ایک قانون ہے، وہ اس کے مطابق ملتی ہے۔ آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اس کے بعد باقی معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ بعض لوگ اس طرح کے ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ احساس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ ہجرت کر کے آئے اور اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ مسلمان پچھلی 12 صدیوں سے ہجرت کر رہے ہیں۔ یہ ہندوستان جس میں ہم آپ پیدا ہوئے ہیں، وہاں بھی ہم ہجرت کر کے ہی پہنچے تھے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور یہاں تو پھر اس طرح کا شرک نہیں ہے، وہ خالص شرک کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمت کے ساتھ اپنا فرض ادا کریں، باقی معاملات کو اپنے پروردگار پر چھوڑ دیں۔ ہے کہ بچوں کو یورپ میں دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے رہنمائی فرمائیں۔ کیا والدین خود نماز پڑھیں اور قرآن کا مطالعہ کریں اور بچوں کو صرف یاد دہانی کرا دیں، یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں؟ دیکھیے، بچوں کے معاملے میں ایک اصولی بات تو یہ جان لیجئے کہ جو کچھ آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود بن کے رہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو ترکستان جا رہے ہوں اور بچے مکہ چلے جائیں، چلے بھی جائیں گے کبھی کبھی لیکن کم ہی جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود گھر میں بن کے رہیے۔ میں تو ہمیشہ جب نوجوان شادی کے 6 مہینے گزر جاتے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر کچھ مزید سیر و تفریح کرنی ہے تو کر لو، ورنہ اولاد جب پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ کو اپنے آپ کو منضبط کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشن سپرد کیا ہے نئی نسل کی تربیت کا، اس کے لیے بہترین نمونہ بن کے رہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، اور وہ ہر جگہ یہ اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ اسکولوں میں بھی بھیجتے ہیں، خود بھی تعلیم دیتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ سکلز سیکھ لیں، کچھ لینگویجز سیکھ لیں، جو پہلے 12 سال کی تعلیم جس کا میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں ذکر کیا تھا، آپ اس 12 سال کی تعلیم کو پلان کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے کو ملنی چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ اپنے مستقبل کا بہتر فیصلہ کر سکے۔
تو اس 12 سال کی تعلیم میں آپ کو جو لینگویجز پڑھانی ہے، آپ کو جو سکلز سکھانی ہے، یا جو بھی آپ اس کا نصاب بنائیں، اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنے دین میں ایجوکیٹ کرنا ہے بچوں کو. اور دین میں ایجوکیٹ کرنے کا میں پھر عرض کر دوں مطلب عالم بنانا نہیں ہے. عالم بننا ایک اسپیشلائزیشن ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی وہ ایجوکیشن جو ہر مسلمان کو ملنی چاہیے، اس ایجوکیشن کے لیے بہت چھوٹا سا ہے ہمارا دین. یعنی کانٹینٹ بہت محدود ہے. اگر آپ 3 مہینے کا ایک شب و روز کا کورس منعقد کر رہے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، اتنا ہی ہے. تو بچوں کو ایجوکیٹ کیجیے. وہ ایجوکیٹ کیسے کرنا چاہیے، کن مراحل میں کرنا چاہیے، کس عمر میں کرنا چاہیے، یہ تفصیل طلب چیزیں ہیں. بس یہ 2 کام ہیں آپ کے، جو آپ بنانا چاہتے ہیں بن کے رہیے، اور اپنے بچوں کو وہ ضروری ایجوکیشن دے دیجیے. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب وہ جانیں، ان کا کام جانیں. وہ خدا توفیق دے گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ شخصیت بن جائیں گے، اور اگر مقدر یہی ہے تو نو کا بیٹا بن جائے. آپ کا کام وہی ہے. صاحب اس سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کیا آپ کا ادارہ المورد بھی اس طرح کی سی ایجوکیشن کا بندوبست کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ المورد جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ریسرچ اور ایجوکیشن ہی کا ادارہ ہے. لہذا اس کا بنیادی اور اصل کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کیا جائے. تو ہم اسی چیز کو اپنا مشن بنائے ہوئے ہیں. میرا تو زندگی بھر کا مشن اپنے علمی اور تحقیقی کے کام کے ساتھ یہی ہے کہ مسلمان قوم کو، اس کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں ان کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کے دست و بازو بنیں گے تو یہ بہت بڑے پیمانے پر کام کیا جا سکتا ہے. اس کے نصابات ہم نے بنا دیے ہیں، سلیبس بنا دیے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹرینڈ بھی کر دیا ہے ان کی تعلیم کے لیے، لیکن اس کو ایک سسٹم میں بدلنے کے لیے ابھی بہت وسائل چاہیے. شکریہ مولانا صاحب. Please give advice on how to do tarbiyat of our next generation, especially here in the West. آپ اپنے بچوں کو جو کچھ بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں وہ بن کے رہیے. بچے سب سے پہلے آپ کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو صبح شام بتایا جائے کہ جھوٹ نہ بولو، اور دوپہر کو آتے ہی کہا جائے کہ بیٹا باہر جا کے کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جو آپ بنانا چاہتے ہیں، جیسے ہی آپ کے بچے بڑے ہو جائیں، میں تو ہمیشہ نوجوان جوڑوں سے یہ کہتا ہوں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے کہ بھائی جو 2-4 مہینے عیش کرنا ہے کر لو، جب اولاد ہو جائے پھر ذمہ دار انسان کی حیثیت سے باوقار اخلاقی مہذب زندگی بسر کرو. اس لیے کہ اب آپ پر اصل ذمہ داری آ گئی. تو آپ بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہ پہلے خود بن کے رہیے. بچے آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں. وہ سب سے پہلے ماں باپ ہی کو اپنے سامنے مثالی نمونے کے طور پر رکھتے ہیں. آپ جو کچھ ہوں گے وہی آپ کے بچے سب سے پہلے بننا چاہیں گے. دوسری چیز، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، بچوں کو سب سے پہلے جو چیز بتانے کی ہے وہ عالمگیر اخلاقیات ہے. یعنی ہمارے یہاں مذہب سکھانے کی ترتیب کی الٹی ہے. اس میں بھی عبادات اور چند آیتیں اور یہ چیزیں یہ اہمیت اختیار کر لیتی ہیں. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ عالمگیر اخلاقیات، یونیورسل اخلاقیات اپنے بچوں کو ملتی ہیں تاکہ وہ اچھے انسان بنے. ان کی اپنی تہذیب ہو. ان کی تہذیب ہوگی تو ایک مہذب انسان مذہب کو بھی جب اختیار کرے گا تو وہ ایک مزکہ انسان ہوگا، پاکیزہ انسان ہوگا. اور کسی غیر مہذب انسان کے اگر آپ گلے میں مذہب کا قلادہ ڈال دیں گے تو مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ ہار اس کے بدن کے اوپر کوئی فرق دکھائے گا. زیادہ امکان یہی ہے کہ اسی کو اپنے دانتوں سے چبا ڈالیں. صاحب یہ سوال ہے کہ what should we focus on to raise pious kids in the West? What should we focus on to raise pious kids in the West? پہلے تو یہ جو ہدف آپ نے بنایا ہے نا، اس پہ ذرا نظر ثانی کر لیں. اس لیے کہ انسان کو خود متقی بننا چاہیے. بچے آپ سے آپ بنیں گے. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد تو ابو بکر و عمر ہو، لیکن مجھے تو بہرحال ملاوٹی کرنی ہے. ان کو بہت نیک ہونا چاہیے، مجھے تو بہرحال رشوت ہی لینی ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچے اصل میں ہمیں ہی دیکھتے ہیں. سب سے پہلی تربیت گاہ ہم ہی ہوتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں پہلے وہ خود بنیے. بچوں کو اگر آپ نے ہدف بنا لیا تو اس کے نتیجے میں ان معصوموں پر بڑی زیادتی ہو جائے گی.
اپنے آپ کو ہدف بنائیے اور ان کو صرف ایجوکیٹ کیجیے. جب آپ ان کو صحیح تعلیم دیں گے، اللہ کی کتاب پڑھائیے ان کو. اللہ کی کتاب خود ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو قرآن مجید کا استعمال یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس موقع پر پارے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج یاسین ہے وہ آساب میری. کبھی سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. آپ کبھی سروے کر کے دیکھیے اور بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھیے کہ آپ نے قرآن مجید کو باقاعدہ طریقے سے پڑھا ہے؟ یعنی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، کیا آپ نے اس کا سادہ ترجمہ ہی پڑھا ہے کبھی؟ بہت سے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کبھی توفیق نہیں ہوتی. تو آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجئے، ان کو تعلیم دیجئے، ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کیجئے، قرآن مجید تک ان کو پہنچا دیجئے. یہ آپ کا فرض ہے. اور جس وقت وہ سوال کرنے کی عمر کو پہنچ جائیں تو جیسے اگر آپ سے وہ فزکس کے بارے میں سوال کریں، آپ سے وہ طب کے بارے میں سوال کریں، تو آپ یہی کہیں گے نا کہ طب کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں، آپ ان سے معلوم کر لیں. تو ایسے ہی دین کے بھی ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، دین کے ماہرین، دینی علوم کے، کہ جن کا آپ تعارف ان کو کرا دیجئے، وہ خود ان کو مطمئن کر لیں گے. تو 3 کام کرنے چاہیے: اچھا نمونہ پیش کرنا، قرآن مجید تک ان کی رسائی پیدا کر دینا، اچھے اہل علم سے ان کا تعارف کرا دینا. رہ گیا ان کا پائس بننا، متقی بننا، یہ خدا بنائے گا. آپ اس کو ہدف بنا کے بیٹھ گئے تو بیچارے بچے مارے جائیں گے. اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو کیسے ریز کریں تاکہ ان کو ریڈیکلائزیشن سے بچایا جا سکے. اور دوسرا حصہ ہے ان کے سوال کا کہ بچوں میں ہم کیا کریں کہ وہ اپنے ریلیجن پر فخر محسوس کریں. ریلیجن پر شکر کریں، فخر کی نفسیات سے نکلی. اس نفسیات نے ہمارے پورے قومی وجود کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہم ہمیشہ فخر ہی کی نفسیات میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے شکر بچوں کو سکھائیے، اپنے آپ کو بھی شکر سکھائیے. یہ فخر کی نفسیات بڑی خطرناک نفسیات ہے. یہ دوسروں کے بارے میں حقارت پیدا کرتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں ہدایت دی، اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ایک تو اس لفظ کو لغت سے نکال دیجئے. اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے کہا ہے کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. فخر کرنے والے اور شیخیاں بگاڑنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ صبر اور شکر کی تعلیم ہے. یعنی کوئی مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے تو ہم صبر کریں، اور اگر کوئی نعمت ملی ہے، دین کی نعمت ملی ہے، ہدایت کی نعمت ملی ہے، یا کوئی اور دنیوی نعمت ملی ہے، مال ملا ہے، دولت ملی ہے، عزت ملی ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اس پر فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو جائیں. تو یہ لفظ تو اپنے لغت سے ویسے ہی نکال دیجئے کہ ہم اپنے دین پر فخر کرنا سیکھیں، ہم اپنے دین پر شکر کرنا سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھولا، ہمیں ہدایت دی، ہمارے لیے وہ راستہ کھولا جس پر چل کر ہم اللہ کی بہترین نعمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پا سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں گھر میں وہ بن کر رہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زندگی تو کچھ اور اخلاقی اصولوں پر گزر رہی ہو اور بچے کسی اور چیز کو اختیار کر لیں. بچے سب سے پہلے اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں. ان کا آئیڈیل ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، وہ انہی سے سیکھتے ہیں. تو جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، میں تو جب بھی کبھی بچے کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو ہمیشہ میاں بیوی سے یہی کہتا ہوں کہ اب آپ کی لاؤبالی پن کی زندگی کا دور ختم ہو گیا. اب آپ کو ذمہ دارانہ حیثیت سے اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھے کردار اور اچھی سیرت کا نمونہ پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شادی کا رشتہ قائم ہی اصل میں بچے کے لیے کیا ہے. تو اس لیے آپ اپنی پوری طاقت اس میں صرف کریں کہ آپ جو چیز اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ خدائی کام ہے جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے، آپ اس کا اعلیٰ نمونہ بن کے رہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ خود اپنے دین میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے. میں یہ لفظ استعمال کروں، ایجوکیٹ کیجئے. آپ کو معلوم ہو آپ کا دین کیا ہے، اس کا آرگومنٹ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. جتنا زیادہ آپ کا علم بہتر ہوگا اتنے بہتر طریقے سے آپ بچے کو بھی دین بتا سکیں گے، اس کے سوالوں کا جواب دے سکیں گے. کوشش کیجئے کہ آپ کے بچے جہاں کہیں بھی ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لیں. بہت اچھی بات ہے کہ وہ عربی زبان سیکھ لیں، لیکن اگر نہ بھی سیکھ سکیں تو کم سے کم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لیں. اور جو اسلام کی لینگویجز ہیں، دیکھیے ہر علم کی لینگویجز ہوتی ہیں، مذہب کی کوئی زبان نہیں ہے.
لیکن اسلام جب ایک علم بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس کی کچھ لینگویج ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ انگریزی سائنس کی لینگویج ہے. آج کے زمانے میں اگر آپ سائنس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو انگریزی پڑھنی چاہیے. تو اسی طریقے سے اسلام کی بھی کچھ لینگویجز ہیں, وہ 3 ہیں: عربی, فارسی, اردو. ان میں سے کوئی ایک زبان بہت اچھی اپنے بچے کو ضرور سکھائیے. تو میرے نزدیک اگر آپ نے یہ کام کر دیے بس کافی ہے. اس کے بعد ہدایت دینا, راستے پر رکھنا وہ اللہ کا کام ہے. وہ چاہے گا تو دے دے گا, نہیں ہے تو بس دعا کرتے رہیے. اگر کوئی بیسیکلی اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے اور کچھ میرے جیسے بہت سے دوستوں کے بھی آبزرویشن ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے متعلق. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا جس کے جواب آپ نے دیا تھا کہ بچوں کو آپ سب سے زیادہ اسلامی تعلیمات دینے کی کوشش کریں. لیکن یہ میری پرسنل آبزرویشن اور ہمارے کچھ دوستوں کی آبزرویشن یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کو اسلامی تعلیمات دینے سے ان کی والنریبلٹی ٹورڈس ریڈیکلائزیشن بہت ہائی ہے. بچے چونکہ یہاں پہ انتہائی صاف ستھرے اور سچے ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے تو وہ چیزوں کو بہت سچائی کے ساتھ اور جوں کا توں لیتے ہیں اور اس میں منافقت کا عنصر نہیں ہوتا. جس طرح ہماری پرورش ہوئی ہے جس معاشرے میں ہم منافقت والے معاشرے میں پلے پہ ہیں, ہم نے خود اپنے ماں باپ کو کچھ کرتے اور کچھ کہتے اور کچھ کرتے ہوئے مختلف دیکھا ہے. بلکہ مولوی کرام کو بھی بہت سے اساتذہ کو بھی کچھ کہتے ہوئے کچھ اور کرتے ہوئے کچھ دیکھا ہے. تو ہماری نیچر میں آ چکا ہے کہ ہم کچھ ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے جو سنتے ہیں. یا اسلامی تعلیمات جو کہ آج لیکچر ہوا ہے اس کا اثر شاید ہم پہ اتنا زیادہ نہ ہو, اگرچہ یہاں کا گرون اپ بچہ ہو اس پہ بہت زیادہ ہوگا. اور یہ میں نے آبزرو کیا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے. میں اپنی ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میں نے جب بچوں کو جنت اور دوزخ کا تصور بتایا تو ان کی نفسیاتی کیفیت بہت پریشان کن ہو گئی. اور اس کے بعد جب اس کو یہ بتایا گیا, ہماری ایک جہاں پہ وہ لیسن لینا جاتی ہیں, ایک عالمہ ہیں, انہوں نے بتایا کہ میوزک سننا جو ہے اور میوزک ڈانس کرنا اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کرنا حرام ہیں. تو انہوں نے ہم ماں باپ کو بھی پابندیاں لگانا شروع کر دی اور ہمیں ڈرانا شروع کر دیا. اور دے وینٹ اپ ٹو دیٹ لیول سیریس کہ جسٹ دے آر ٹینڈنگ ٹو بی کرائے کہ آپ دوزخ میں جائیں گے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹینڈنسی ہے بچوں میں ریڈیکلائزیشن ہونے کی. تو ہمیں آپ پلیز ذرا اپنے ادارے کے حوالے سے ایسے گائیڈ کریں یا کوئی ایسا سلیبس ڈیزائن کریں کہ ہم ارلی سٹیج پہ 5 سالوں کا بچہ ہے تو اس کو کس حد تک اسلامی تعلیمات دیں, 5 سے 10 سالوں تک کے بچوں کو کس حد تک اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں اور اسلامی روایات سے اور اپنے کلچر سے, اور اس سے زیادہ ہو تو پھر, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں جس طرح کے اسلامی تعلیمات دی گئی تھی, ہمیں ارسپیکٹو کہ ہم کس عمر کے ہیں ہمیں ہائی ڈوز دیے تھے, مختلف عمر پہ مختلف ڈوز دیے گئے تھے جس کے ہم کبھی ایبزارو کر پاتے تھے کبھی نہیں کر پاتے. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم کہیں کے نہیں ہیں. آپ ذرا پلیز ہمیں گائیڈ کریں گے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے مجموعی طور پر ان پاکستانیوں کے لیے جو باہر رہتے ہیں اور ان مسلمانوں کے لیے جو باہر رہتے ہیں اور بچوں کے متعلق پریشان ہیں کہ ان بچوں کو وہ اسلامی تعلیمات بھی دینا چاہتے ہیں, مسلمان بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھا پروفیشنل اور کامیاب انسان بھی دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے, یہ جو کچھ بھی آپ نے بیان فرمایا ہے اس میں بنیادی کردار تو ان لوگوں نے ادا کیا نا جنہوں نے ان کو مذہب کی تعلیم دی ہے. یعنی جو باتیں بچے کو جس عمر میں جا کے بتانی چاہیے تھیں وہ انہوں نے قبل از وقت بتا دیں, اور بعض باتیں صحیح نہیں بتائیں. یعنی موسیقی کی حرمت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس نے صرف 5 چیزیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ حرام کی ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں کی. تو یہ تو تعلیم کی غلطی ہے کہ جو لوگوں کو پہنچ گئی. میرے خیال کے مطابق کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو پہلے مرحلے میں صرف ان چیزوں کی تعلیم دیں جن کا تعلق بچے ہی سے ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کچھ دعائیں اس کو سکھا دیں. بچے عام طور پر قرآن مجید کو پڑھنا جلد سیکھ لیتے ہیں, تو آپ تھوڑا سا قرآن مجید یاد کرا دیں ان کو. اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو آپ نماز کی تعلیم دے دیں. عبادات کیوں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں مختصر طریقے سے بتا دیں, اور اس کے پیچھے جو اصل کار فرما ہوتی ہے اس سے اس کو
بتائیں اس کے بارے میں. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان اگر بچے کو پڑھا سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا تو اس کی تعلیم دینے کی کوشش کریں. وہ ایک لینگویج بھی سیکھ لے گا اور پھر قرآن مجید کو بطور ریڈر کے پڑھنا شروع کر دے گا. میں تو پاکستان میں بھی یہی تجویز کرتا ہوں, یہاں بھی یہی ہے. جو اب اس طرح کے اساتذہ مقرر کریں گے کہ جو پہلے ہی مرحلے میں موت کا منظر, مرنے کے بعد کیا ہوگا قسم کی چیزیں پڑھائیں گے, تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے. ہم بھی اس کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. تاہم جو بچے ذرا اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو اب باقاعدہ کسی چیز کو علمی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, یعنی انہوں نے کوئی 8-10 سال کی تعلیم پالی ہے, تو ان کو آپ ہمارا نصاب پڑھا سکتے ہیں. وہ ہم نے 3 سٹیجز میں اس کو مرتب کر دیا ہے. بالکل پہلی سٹیج پر آپ پورے کے پورے دین کو مختصر طریقے سے جان لیتے ہیں. اگلی سٹیج میں آپ اس کو ذرا تفصیلی دلائل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں, اور تیسری سٹیج میں آپ کمپیریٹیولی دیکھ لیتے ہیں کہ جو اختلافات ہیں وہ کیوں ہیں, مختلف تعبیریں کیوں ہیں. تو آپ اس نصاب سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ضرور اٹھائیں. تاہم بچوں کے لیے میرے خیال کے مطابق ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک تدریج کے ساتھ یہ سب چیزیں بتائی جائیں. اس کا تجربہ مجھے بھی ہوا کہ بعض اساتذہ پہلے ہی مرحلے میں آ کے پہلا کام تو یہی کرتے ہیں کہ چولہے میں جلتی آگ اور جہنم کی آگ دونوں سے بچے کو متعارف کرا دیتے ہیں. آپ جی صاحب, اگلا سوال ہے, آسٹریلیا میں رہتے ہوئے ہم کیسے دین کے ساتھ رہیں اور کیا کریں کہ ہماری نسلیں بھی دین اور اسلامک کلچر سے دور نہ ہوں؟ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہوں, آپ انگلستان میں رہتے ہوں, امریکہ میں رہتے ہوں, یا زمین کے کسی حصے پر رہتے ہوں, ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے مذہب, اپنے دین سے وابستہ رہیں. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دین کے معاملے میں ایجوکیٹ کریں. یعنی دنیا میں انسان کے کسی چیز سے وابستہ رہنے کا اور کوئی طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوگا کہ وہ اس کا صحیح علم حاصل کرے. یہ علم نہ ہم نے حاصل کیا ہے, نہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے یہ علم امپارٹ کر سکیں. اگر آپ پاکستان میں رہنے والے لوگوں پر بھی غور کریں تو چونکہ ایک ماحول کی روایت بنی ہوئی ہے تو وہ ذرا مطمئن ہو کر زندگی بسر کر لیتے ہیں, ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ان کا بھی کوئی دین کا علم نہیں ہوتا. دین کیا ہے, اللہ کی کتاب کیا ہے, میں آپ سے سچ کہتا ہوں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. بعض موقعوں کے اوپر میں نے دسیوں لوگوں سے, بعض مجالس میں, اچھا بیوروکریٹ سے, فوج کے ذمہ دار لوگوں سے, بڑے سیاستدانوں سے, طلباء سے, اساتذہ سے, بعض موقعوں پر عام اجتماعات میں جیسے یہ ہے, یہ سوال کیا ہے کہ کیا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ 1-2% سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے جو اس کا جواب اس بات میں دیں. تو ہم نہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, نہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس کو کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے علم کو بہتر کریں. سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا مذہب کیا ہے. اور ایجوکیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے مسئلے جان لیے, نہیں, آپ یہ جانیں کہ آپ کے مذہب کی تعلیم کیا ہے, اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں, وہ کن چیزوں کا حکم دیتا ہے, جن کا حکم دیتا ہے اس کا ریشنل کیا ہے, کس بنیاد پر بات کرتا ہے, اس کے دلائل کیا ہیں, اس کے آرگومنٹ کیا ہیں, اس میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو اختلاف کی وجہ کیا ہے. اور یہ کوئی بڑا علم نہیں ہے. یعنی اگر آپ چاہیں تو اس پورے کانٹینٹ کو آپ 6 مہینے سال میں بہت اچھی طرح جان سکتے ہیں. یہ خود جانیے یا اپنے بچوں کو بتائیے. جو آپ ان کے اندر کیریکٹر چاہتے ہیں, جو کردار چاہتے ہیں اپنے بچوں میں, جن روایات کی پاسداری آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنی چاہیے, جو آپ کا کلچر ہے جس کو آپ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا خود نمونہ بن کے رہیے. اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان سے ایک بات کہیں اور پھر بھی بچے اس کو مان لیں اور آپ کا عمل اس کے بالکل برخلاف ہو. تو 2 ہی چیزیں ہیں, یعنی جو چیزیں آپ اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں خود اس کا نمونہ بن کے رہیے, اعلیٰ درجے کا نمونہ. اور جو کچھ آپ بن کے رہنا چاہتے ہیں اس کے آرگومنٹ کو سمجھیے. اس سے آپ کا اپنا علم بڑھے گا, اس سے آپ کے بچوں کو بھی علم حاصل ہوگا. پھر یہ کہ جیسے ہی آپ کے بچے شعور کی عمر کو پہنچیں تو جن لوگوں کی بات وہ سمجھ سکتے ہیں موجودہ زمانے میں, ان سے ان کو متعارف کرا دیجئے, ان کی چیزیں پڑھنے کے لیے دے دیجئے. کسی تشدد سے یا سختی سے چیزیں درست نہیں ہوتی, بلکہ ہمیشہ ایجوکیٹ کرنے سے ہوتی ہیں. تو ہماری قوم کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے, آپ کو بھی ایجوکیٹ ہونا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی آپ کو تعلیم دلانی چاہیے. تعلیم ہی سے اس وقت دنیا میں جو قومیں اوپر اٹھی ہیں وہ اٹھی ہیں,
اور اگر ان کے ہاں بھی کوئی افکار ہیں جن افکار کی بنیاد پر وہ دنیا سے بات کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے علم ہی سے حاصل کیے. یہ دنیا علم اور اخلاق کی دنیا ہے. اس میں جس کو اس معاملے میں برتری حاصل ہوتی ہے وہی دنیا پر حکومت کرتا ہے. تو اپنے علم کو بڑھائیے, اپنے بچوں کے علم کے بڑھائیے. اس کے بعد بھی اگر کسی نے غلط راستہ اختیار کرنا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ تو آپ جانتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کیا کچھ کوشش کی ہوگی, لیکن وہ اپنے بیٹے کی سرکشی کو دور نہیں کر سکے. تو اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے. والدین کا اولاد سے کیسا رویہ ہونا چاہیے جب وہ بڑی ہو جائے اور بات نہ مانے اور ان اسلامک ہو؟ والدین کو جس وقت بچے ابھی بچے ہوتے ہیں تب تو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو اپنا مذہب بھی سکھائیں, اپنی تہذیب بھی سکھائیں, اپنے کلچر سے بھی واقف کریں, ان کی غلطیوں پر بھی ان کو ٹوکیں, ان کو آوارہ ہونے سے بچائیں, ان کو تعلیم کی طرف راغب کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جس وقت بچہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے اور آپ کے ساتھ مکالمہ کرنے لگ جائے تو پھر صرف بات ہی کی جائے گی, پھر آپ کی ذمہ داری بھی یہی ہے. اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ اپنی بات پہنچائیے. اب وہ آپ کی دعوت اور آپ کے میسج کا مخاطب ہے. اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر کوئی جبر کرنے کا حق نہیں رہتا. اب وہ ایک جیتا جاگتا فرد ہے, اس کی اپنی ایک شخصیت ہے, وہ بھی چیزوں کو دیکھتا ہے, جانتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو تادیب کا حق ہے, لیکن مذہب کے معاملے میں اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اس کو مذہب سے نفرت ہو جائے گی. تو ضروری ہے کہ اب وہ طریقہ اختیار کریں جو خدا نے مذہب کو پہنچانے کا خود بیان کیا ہے, اور وہ طریقہ قرآن میں بیان کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت کی ہے کہ جب میری بات پہنچانی ہو, میرے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ, دانائی کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ حکمت. گویا اس کے اندر ایک طرح سے دانشمندی, سلیقہ, استدلال, برہان سب چیزیں چھپی ہوئی ہیں. جب بھی بات کرنی ہو تو حکمت کے ساتھ بات کرو. والموعظۃ الحسنہ, اگر نصیحت کرنی ہو تو اس کا اسلوب بھی نہایت شائستہ ہونا چاہیے. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور اگر بحث کرنی پڑ جائے تو وہ بحث بھی نہایت خوبصورت انداز میں ہونی چاہیے. اس کے اندر بھی منہ میں کف بھرائیں, آستین چڑھا لی جائے, آپ بات کر رہے ہیں اور معلوم ہو کہ الفاظ ٹوٹ رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. سلیقے کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ اپنی بات پیش کیجیے. خواہ آپ کا اختلاف اپنے بچے سے ہے یا اپنے باپ سے ہے یا رشتہ دار سے ہے یا کسی دوست سے ہے یا اپنے معاشرے سے ہے. تو یہ تعلیم ہم کو دی گئی ہے کہ مذہب کے معاملے میں جب بالغ ہو گئی اولاد, بڑے ہو گئے بچے, تو اب آپ کو اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے. پورنوگرافی آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں, اس خاص برائی سے بچنے کی تربیت کیسے کی جائے؟ دیکھیے, یہ ہر دور کے اندر کچھ فتنے ہوتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے زمانے کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اس کے لیے جو میڈیم اختیار کیے گئے ہیں اس میں علم بھی آتا ہے, دانش بھی آتی ہے, معلومات بھی آتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ اس کو بند تو نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بچے آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اس وقت کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو بھی اس طرح کی چیزوں سے بچائیں اور ان کے لیے بھی ایسا اہتمام کریں کہ ان کی ایکسیس ایسی چیزوں کی نہ ہو. لیکن یہ آپ کب تک کریں گے؟ بہرحال ان کو باہر جانا ہے, اسکول میں جانا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, تو بالعموم ہو جاتا ہے. چنانچہ اس دور میں اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایسی چیزوں سے متعلق ہم بچوں کے ساتھ ڈائلاگ کریں, ان کو اعتماد میں لیں, ان کو بتائیں کہ اس طرح کی چیزوں کے انسان کی نفسیات پر, ذہن پر کیا اثرات ہوتے ہیں. اپنی دینی اقدار سے ان کو واقف کریں. اصل میں انسانی ذہن کی اگر نفسیات کو آپ سمجھیں تو جب تک کوئی مثبت چیز اس کو نہیں دیں گے یہ کسی نہ کسی منفی چیز میں پڑ جائے گا. پرانے زمانے میں ایک فارسی کا محاورہ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں خانہ خالی را دیب می گیرت, اگر گھر خالی ہوگا تو وہاں پہ بھوت آ جائے گا, جن آ جائے گا. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ آپ ڈائلاگ کریں, ان کو اچھی ایکٹیویٹیز دیں اور کوشش کریں کہ ان کی اچھی تربیت کریں. وہ اس طرح کی کسی چیز میں پڑھیں گے بھی تو اگر ان کی تربیت اچھی ہے تو جلد یا بدیر انشاءاللہ نکل جائیں گے اس کے اندر سے. اس کے سوا جو راستہ بھی آپ اختیار کریں گے اس میں ناکامی مقدر ہے, وہ ناکامی ہو جائے گی, کوئی امکان نہیں. اگر بچوں کو قرآن سیکھنے اور سمجھنے کی عمر کب سے شروع ہوتی ہے؟ ترجمہ اور عربی ٹیکسٹ, یہ دونوں چیزیں. قرآن مجید کو اگر آپ سمجھ کر پڑھنا چاہیں یا پڑھانا چاہیں, یعنی ایک تو وہ ہے کہ جیسے ناظرہ قرآن ہمارے عام طور پر پڑھاتے ہیں,
وہ تو بہت چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی فہم کا یا سمجھنے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اس میں تو در حقیقت ایک قاری آ کے بچے کو یہ بتاتا ہے کہ الفاظ کو تم نے کیسے ادا کرنا ہے، اور یہ جس کو آپ قرات کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں عرب لہجہ ہے. جیسے آپ انگریزی زبان میں برٹش لہجہ سیکھتے ہیں یا امریکن لہجہ سیکھتے ہیں، تو ایسے ہی عربوں کا جو پرانا لہجہ ہے عربی زبان بولنے کا، اس کو قرات کہا جاتا ہے عام طور پر. تو یہ لوگ سیکھتے سکھاتے ہیں. لیکن اگر قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا اور پڑھانا ہو تو میرے خیال کے مطابق 6ٹھی جماعت میں عربی زبان کی تعلیم شروع کرنی چاہیے، اور پھر ضروری عربی زبان یعنی وہ جو قرآن سیکھنے کے لیے چاہیے وہ بچے کو آپ سال 6 مہینے پڑھائیں، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اور قرآن مجید کو پھر اس کا ریڈر بنا دیں. اس کے لیے قرآن مجید ترتیب سے نہیں پڑھایا جا سکتا، کیونکہ بچے کی ذہنی نشو و نما ابھی اس کے مطابق نہیں ہوئی ہوتی. چنانچہ اس کا انتخاب کیا جائے گا، پہلے کچھ آسان چیزیں، پھر آہستہ آہستہ مشکل چیزیں، اور پھر آخر میں جا کر میرے نزدیک اگر آپ اس کا مدت کا تعین ہی کرنا چاہیں تو 11ویں 12ویں تعلیم کے سال میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی 17-18 سال کی عمر میں، وہاں پھر آپ پورا قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں.